تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی قرآن کی بیس پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عروج عطا کرے گا، اسی قرآن کی بیس پر اللہ تعالیٰ زوال کا شکار بھی کرے گا۔ کتاب ایک ہے، نتیجے دو علیحدہ علیحدہ نکل رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا رب العالمین۔ کل میں نے قرآن کے حوالے سے دو مین ٹرمنالوجیز یوز کی تھیں، ایک تذکر کے حوالے سے اور ایک تدبر کے حوالے سے۔ اس کے بارے میں نے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ ہر آیت کے اندر ہم اس کا تذکر بھی نکالیں اور اس کا تدبر بھی نکالیں۔ اور جہاں تک تذکر کا تعلق ہے وہ تو ایک بالکل سطحی بات جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جو الفاظ کے معنی میں واضح نظر آتی ہے، ایک پڑھے لکھے بندے کے لیے بھی اور ایک عام سطح کے آدمی کے لیے بھی۔ تذکر وہ چیز ہے۔ اور تدبر کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک ان ادر ورڈز مغز ماری والا کام ہے۔ اور جیسا کہ ہم کل یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ تزکیہ جو ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، جہاں نفس کا تزکیہ ضروری ہے وہاں سوچ کا تزکیہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ اسی چیز کو انٹلیکچول پیوریفیکیشن بولا جاتا ہے۔ دور میں تزکیہ نفس تو چل ہی رہا ہے، جو کہ روز کا معاملہ اور ہر لمحے کا معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن آج کے دور میں جس طریقے سے علم بہت آگے جا چکا ہے، جس طریقے سے مغرب نے نئے نئے علوم جو ہیں ان کی اقسام سامنے لے کر آیا ہے، تو ہمیں قرآن کے حوالے سے قرآن کو انٹلیکچولی لاجیکلی سمجھنے کی اور زیادہ اس کی اہمیت بڑھ چکی ہوئی ہے۔ آخر مغرب جو ہے اس نے خدا کو نکال کر پورا ایک زندگی کا نظام پیش کر دیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور وہ نظام آج پوری دنیا کے اوپر غالب بھی ہے۔ میں یہ اکثر سوچتا ہوں، دکھ کا اظہار بھی کرتا ہوں اور خود پہ افسوس بھی کرتا ہوں کہ ہمارے پاس تو خدا کی کتاب ہے، تو خدا کی کتاب ہونے کے باوجود ہم اس میں سے وہ نظام جو ہے آج کے موجودہ دور کے اعتبار سے اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے۔ وہ خدا کے بغیر چیزوں کو ہمارے اوپر نافذ کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو خدا کی رسی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم اس نظام کا صحیح معنوں میں اگین لاجیکلی علمی سطح پر مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ انہوں نے معاشرے کی پوری جو ہے وہ آپ یوں کہہ لو کہ معاشرے کی پوری ڈائمنشنز سامنے رکھی ہیں۔ ان کا ایک اپنا اخلاقیات کا نظام ہے اور انہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے، بے شک خدا ان میں موجود نہیں ہے۔ ان کا ایک معاشرتی نظام ہے، انہوں نے پیش کیا ہے، ان کا ایک معاشی نظام ہے، انہوں نے پیش کیا ہے۔ دنیا کا کوئی اسلامی ملک ان کے معاشی نظام سے بھی خالی نہیں ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال دے کر ہم اپنے آج کے لیکچر کی طرف آئیں گے۔ میں ایک بینکنگ سسٹم کی بات کرتا ہوں۔ اب آپ خود بتا لیں کون سا ایسا بینک ہے جو سود کے ایلیمنٹ سے خالی نہ ہو۔ بے شک آپ اس کے اوپر اسلامی لکھ دیں، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کسی نہ کسی شک میں جا کر پھنسیں گے ضرور۔ آخرکار آپ نے بینک دولت، پرابلم کیا ہے؟ وہ طاقتور کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ ہم کمزور پڑ گئے ہیں۔ دیٹ از اے پوائنٹ، ہم کمزور پڑ گئے ہیں۔ ہمیں اپنی کمزوری کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے یہ سب یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں۔ سازش باہر سے ہمیشہ تبھی کامیاب ہوتی ہے جب ہم اندر سے کمزور پڑتے ہیں۔ اگر ہم زوال کا شکار ہوئے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر وعیدیں سنائی ہوئی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی قرآن کی بیس پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عروج عطا کرے گا، اسی قرآن کی بیس پر اللہ تعالیٰ زوال کا شکار بھی کرے گا۔ کتاب ایک ہے، نتیجے دو علیحدہ علیحدہ نکل رہے ہیں۔ اب کتاب ایک ہونے کی وجہ سے عروج تو سمجھ آ رہا ہے، لیکن قرآن کی وجہ سے زوال، یہ ایک سوالیہ نشان تو بنتا ہے کہ بھی کیسے؟ ڈیفینیٹلی کیسے؟ کہ جب ہم اس میں سے احکامات جو ہیں معاشرتی سطح پر، معاشی سطح پر، سیاسی سطح پر، جب ہم اس میں سے احکامات جو ہیں ان کو ہم جب نافذ نہیں کریں گے، اب وہ راستہ ہم نے تلاش کرنا ہے۔